میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ ہمارا یہ والا جو پہلا جمعہ ہوتا ہے ترجمہ کلاس کے عنوان سے جڑا ہوا ہے۔ ہم نے پہلی کلاس میں قرآن مجید کے فضائل پر بات کی تھی۔ آج قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے بات ہوگی۔ قرآن مجید وحی کے ذریعے اترا ہے۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی کی کتنی اقسام ہیں؟ پہلی وحی کب، کس طرح، کس جگہ ہوئی، اس حوالے سے انشاءاللہ آج بات ہوگی۔ تو پہلی وحی کا سب سے پہلے واقعہ سنیے۔ مکہ المکرمہ کے اندر ایک بہت زیادہ اللہ کے چنیدہ، اللہ کے برگزیدہ عام انسانوں سے بھی بہت اونچے پائے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے۔ ہمیشہ سچ بولتے، ہمیشہ امانت داری سے کام لیتے، حتیٰ کہ لوگوں نے ان کو صادق اور امین کے نام سے پکارنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا، انہوں نے مکہ کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، ارے مکہ کے لوگوں، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ابھی تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم مان لو گے؟ سب نے کہا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم مان لیں گے۔ حال یہ تھا مکہ کے اندر بت پرستی کا عالم ہے، لوگوں نے بت بنائے ہوئے ہیں، ظلم و ستم ہے، چوری ہے، اور طرح طرح کی معاشرتی بیماریاں ہیں، جرائم ہے۔ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، طاقتور کی لاٹھی ہے، اور جس کا جی چاہتا ہے وہ اپنا حق جما لیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے کمزور کا حق لے لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے تنگ آ کر مکہ سے باہر چلے جاتے۔ ایک مکہ کے قریب پہاڑ ہے جبل نور، اس میں ایک غار ہے، غار حرا، اس میں جا کر بیٹھ جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق عبادت کرتے، اللہ کو یاد کرتے، غور و فکر کرتے۔ کبھی ایک دن، کبھی 2 دن، کبھی 3 دن، کبھی 6 مہینے وہاں پر رہتے۔ کھانا ساتھ لے جاتے، گھر والوں کو بتایا ہوا ہوتا تھا کہ میں وہاں پر رہ رہا ہوں، اور جب کھانا ختم ہوتا تو واپس آ کر اور لے جاتے۔ اس دوران آپ کو سچے خواب نظر آنا شروع ہو گئے۔ جو رات کو دیکھتے وہی صبح آٹومیٹیکلی سامنے آ جاتا۔ مثال کے طور پر رات کو دیکھا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، صبح بارش ہو جاتی۔ اور کئی مرتبہ اپنی اہلیہ محترمہ، اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ باتیں بتائی بھی کہ بسا اوقات مجھے ایسا لگتا ہے جو کبھی کبھی کوئی مجھے پکار رہا ہے، یا محمد، ارے محمد، ایسا لگتا ہے کوئی ہر وقت میرے ساتھ آ رہا ہے۔ مجھے کبھی کبھی روشنی بھی دکھائی دیتی ہے، میں رات کو جو دیکھتا ہوں دن کو وہ ہو بھی جاتا ہے۔ دن گزرتے گئے، رمضان کا مہینہ آیا تو اچانک رات کے وقت اس غار میں ایک روشنی آئی، ایک تخت سجایا گیا، بہترین سی اس کے اوپر چادر بستر بچھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بٹھایا، اور اس روشنی والے نے کہا، یا محمد، ارے محمد، میں جبرائیل ہوں، آپ کو اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے۔ اور ان کے پاس ایک تختی تھی،
اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا اقرا، پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 40 سال کوئی سکول نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں پڑھنے کے لیے گئے تھے، لیکن کردار بہت اعلیٰ تھا. اس فرشتے نے پکڑا، سینے سے لگایا، ایسے زور سے دبایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے ایسے لگا جیسے میری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی. پھر چھوڑ دیا. پھر فرمایا اقرا، پڑھیے. میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. پھر پکڑا، پھر دبایا. فرمایا ایسا لگتا تھا جیسے میری پسلیاں گھس جائیں گی. پھر چھوڑ دیا. پھر فرمایا اقرا، پڑھیے. پھر فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. پھر تیسری دفعہ جب زور سے دبایا نا، پیارے نبی فرماتے ہیں میری بس ہو گئی، اتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑا. پھر چھوڑا. فرمایا پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا، زبان پر جاری ہو گیا. اب یہ عجیب سی کیفیت تھی، غار ہے اور اس طرح سے کوئی بات کر رہا ہے اور اتنا بڑا عہدہ دے دیا کہ تم نبی ہو، تم نے ان مکہ والوں کی اصلاح کرنی ہے. آدمی کے ذمے اگر ایک بندے کی اصلاح لگ جائے تو اس کو پسینہ آ جاتا ہے. یہاں کہا جا رہا تھا پوری دنیا کی آپ نے عقیدے کو ٹھیک کرنا ہے، آپ نے ان کی معاشرت کو ٹھیک کرنا ہے. اتنی بڑی ذمہ داری اور ایسا واقعہ. خیر فوراً وہاں سے نکلے، گھر آئے. آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت سمجھدار عقل مند خاتون تھی. فوراً سمجھ گئی کچھ ہوا ہے. آپ نے بھی ان کو فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، کمبل دے دو مجھے. آپ کب کپا رہے تھے، کانپ رہے تھے آپ. فوراً کمبل دے دیا. آج کل کی عورتیں ہوتی ہیں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، بتاؤ تمہیں کیا ہوا. وہ اگلے کی بات نہیں سننی، اپنی بات لے کے بیٹھ جانی ہے. کیا ہوا بتاؤ بتاؤ. نہیں، وہ عقل مند تھی. کہا اچھا یہ کمبل لے لو. تھوڑا سا سانس آیا، ان کو دلاسا دیا. کیا بات ہے. آپ نے پورا واقعہ سنایا کہ میرے پاس ایسے جبرائیل آئے ہیں اور مجھے یہ کہتے ہیں اور مجھے یہ آیات پڑھائی ہیں، میرے ذمے یہ کام لگایا ہے. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میری جان ہی نہ چلی جائے. انہوں نے قسم کھائی، واللہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. اتنا بڑا دعویٰ ہے، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. کیوں نہیں ضائع کرے گا؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، جس کے ساتھ تعلق بناتے ہیں پھر اس کو نبھاتے ہیں. نمبر 2، آپ بے کسوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں. نمبر 3، جن کے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، غریب ہیں، فقیر ہیں، ان کو مال کما کر دیتے ہیں. نمبر 4، آپ مہمان نواز ہیں. مہمان آ جائے، جتنی ہمت ہو، جیسے ہو، اس کی خاطرداری کرتے ہیں. یہ 4 صفات، ایسی صفات. حالانکہ یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ آپ تو 6 مہینے وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، آپ اتنے دن گھر سے باہر رہتے ہیں، کوئی عبادت نہیں گنوائی. یہ 4 ایسی چیزیں گنوائی ہیں جن کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے.
اس 4 اصولوں کو اگر ہم بھی اپنا لیں گے، رشتہ داریاں نبھانا شروع کر دیں، بے کسوں کے بوجھ میں ان کا سہارا بننے میں ہم بھی ہمت کرنا شروع کر دیں، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، قرآن میں اچھے لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے، مانگنے والے کا بھی، اس کا بھی جو محروم ہے، بوجھ اٹھا لیں، اور کچھ نہیں۔ دیکھا ہمارے خاندان میں، ہمارے گھرانے میں، ہماری گلی میں وہ غریب ہے، وہ بیچارہ صحیح پانی بھی نہیں پی سکتا، آپ اس کے کین کا خرچہ اٹھا لیں، پانی والا کین ہے، وہ ہر روز 30 روپے کا، 20 روپے کا، 40 روپے کا آتا ہے، تو 4 دیے 1200 روپیہ ماہانہ اس کے کین کا بوجھ اٹھا لیں۔ ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، انڈس ہاسپٹل ہے کراچی میں ان کا، ان سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ کا اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، اب تو آپ ترقی کر کے ایک اور ہاسپٹل بنا لیں گے، آپ اور ترقی کے راستے پر چل پڑیں گے۔ بڑی پیاری بات فرمائی، کہنے لگے نہیں، میں تو چاہتا ہوں میں وہ دن دیکھوں جب میں اپنا ہاسپٹل بند کر کے اس کو تالا لگا دوں، دنیا کے، میرے ملک کے اندر کوئی بیماری نہ ہو، یعنی میری جیب بھر جائے۔ ان باتوں میں انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں صاف پانی مل جائے بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ آپ نے ان کے پانی کا بندوبست کر دیا، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ نے اپنی کمائی میں سے اس کو پیسے دے دیے کہ بھی یہ لو گھر کا خرچ چلا دو، یا کوئی مہمان آ گیا، آپ نے مہمان نوازی کر دی۔ 4 صفات اپنا لی، یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، نبی کو کون تسلی دے سکتا ہے؟ نبی تو خود تسلیاں دیتا ہے۔ حضرت خدیجہ ان کو تسلی دے رہی ہیں اور ایسے الفاظ سے تسلی دے رہی ہیں، یقیناً علماء نے لکھا ہے یقیناً یہ الفاظ اللہ نے ان کے دل میں ڈالے ہوں گے۔ جب اللہ نے ان کے دل میں ڈالے ہیں تو پتا چلا یہ 4 اصول ایسے ہیں جو بندہ اپنا لے گا کبھی بھی وہ ضائع نہیں ہوگا، کبھی بھی اس کی زندگی ضائع نہیں ہوگی، جیسے پیارے نبی کی زندگی ضائع نہیں ہوئی۔ تاجروں میں دیکھ لیں، آپ سے بڑا تاجر کوئی نہیں، سیاستدانوں میں دیکھ لیں، آپ سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں، کمانڈروں میں دیکھ لیں، آپ سے بڑا کمانڈر کوئی نہیں، ارے دنیا کا کوئی شعبہ لے لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی نے کردار، کسی نے نمونہ، کسی نے سیمپل بن کر، آئیڈیل بن کر نہیں دکھایا۔ خیر، یہ تسلی دی، دلاسا دیا، لے کر اپنے چچا زاد حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئی کہ ایسے ایسے یہ آپ کا بھتیجا، آپ کا میرا شوہر، وہ یہ ایسے ایسے کہتا ہے، وہ کیونکہ پچھلے دینوں کو پڑھے ہوئے تھے، کہنے لگے یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر، عیسیٰ پر آیا کرتا تھا، تمہارا شوہر نبی بن گیا، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہاری قوم اس کو اپنے علاقے سے نکال دے گی، کاش میں زندہ ہوتا، طاقتورا گبرو جوان ہوتا، اس کا میں ساتھ دیتا۔ یہ پہلی وحی کا واقعہ